کس طرح مولانا طارق جمیل سے پہلی ملاقات نے جنید جمشید کی زندگی بدل دی۔ اس راہ پر دل دل پاکستان اعتبار بھی آ ہی جائے گا۔ ان گانوں کے نام سن کر آپ کے ذہن میں صرف ایک نام آیا ہوگا، وائٹل سائنس، اور وائٹل سائنس یعنی جنید جمشید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستک اسپیشل سے آپ سب کو طاہر شیخ کا سلام۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اور کیوں مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ملاقات سے جنید جمشید نے اپنے کریئر کے عروج پر موسیقی کو خیر بات کہا، اور کیسے زندگی میں پہلی بار اللہ سے توبہ کی اور دن رات عیاشی و ناچ گانے کی زندگی گزارنے والا جنید جمشید اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا اور حمد و نعت پڑھنے لگا۔ آلات موسیقی، ناچ گانوں کی محفلیں جس جنید جمشید کی زندگی کی پہچان تھیں، اس کی پہچان کس طرح ذکر خدا اور مذہب بنی، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی یوٹیوب پر دستک میگزین لکھ کر سرچ کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین محترم، ایک بیان میں جنید جمشید نے اپنی زندگی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کیسے ان کی زندگی بدل گئی اور وہ موسیقی کو خیر بات کہہ کر اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ جنید جمشید نے بتایا کہ ایک دفعہ میں کراچی میں اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو میں نے اپنی بائیں جانب سے ایک جماعت کو گزرتے دیکھا۔ جنید جمشید نے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایسی کوئی جماعت ہے جو لوگوں کو گھروں سے نکال کر مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور پھر تنگ کرتی ہے، اور لوگ اس جماعت سے بھاگتے ہیں۔ اس جماعت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو آرام سے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور جولائی کے گرم ترین مہینے میں یہ لوگ پسینے میں لدے کپڑوں کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور میں ان کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر میری گاڑی کو کچھ ہو جائے۔ اپنی گاڑی کو بچانے کے لیے میں گاڑی کو بائیں جانب لے گیا اور تبلیغی جماعت کے لوگوں کے پاس گاڑی کو روک لیا۔ جماعت میں موجود ایک بزرگ ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہو سکے تو میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ جواب میں بزرگ ساتھی نے کہا کہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تبلیغی جماعت کے اس گروہ میں موجود ایک نوجوان ساتھی نے مسجد میں جا کر سب کو بتایا کہ آج ہمیں سنگر جنید جمشید نے روک کر کہا کہ میرے لیے دعا کریے گا۔ جنید جمشید نے بتایا کہ حیران کن طور پر مسجد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہوا میرا ایک 16 سال پرانا دوست بھی موجود تھا، جس نے اس بات کو سننے کے بعد کافی مہینے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور بالآخر اس کو میرا نمبر مل گیا اور اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ جنید مجھے پہچانا، اور میں نے 16 سال بعد بھی اسے صرف آواز سے پہچان لیا۔ نام ایک ہونے کی وجہ سے اس دوست کو پہچاننے میں مشکل نہیں آئی۔ جنید نامی دوست نے مجھ سے ملنے کا اصرار کرنا شروع کر دیا اور زیادہ اصرار کرنے کے بعد میں نے تنگ آ کر کہا کہ انشاءاللہ ایک دن ضرور ملیں گے، اور فون بند کر دیا۔ اگلے دن دوبارہ اس دوست کی کال آئی اور وہ پھر ملنے کی بات کرتا رہا، یہاں تک کہ 1-2 مہینے تک وہ شخص مسلسل کالز کر کے ملنے کا کہتا رہا۔ ایک دن اس کی دوبارہ کال آئی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، میری بات سن لو جنید۔ جنید نامی دوست کہنے لگا کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں اور تمہیں زمزم اور کھجور دینا چاہتا ہوں، مجھ سے صرف 5 منٹ کے لیے مل لو۔ اس بات پر میں آمادہ ہوا اور وہ مجھ سے ملنے میرے گھر آئے۔ اپنے دوست کو بڑی داڑھی، سر پہ امامہ دیکھ کر میں حیران ہوا اور میں نے اس کو رکنے کو کہا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا تبلیغی جماعت والوں نے تمہارا یہ حال کیا ہے؟ جنید جمشید کے دوست نے کہا کہ کیا تم ان تبلیغی جماعت والوں سے ملنا چاہتے ہو؟ جنید جمشید نے ہاں کہا اور اگلے دن دونوں ایک اجتماع میں چلے گئے۔ جنید جمشید نے بتایا کہ اجتماع میں مجھے دیکھنے کے بعد لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہونا شروع ہو گئے اور ایک رش میرے آس پاس جمع ہو گیا۔ اتنی دیر میں میرا دوست کسی کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر بلند اقبال نامی شخص کے ساتھ واپس آیا۔ سارا دن ڈاکٹر بلند اقبال نامی ان خوبصورت شخصیت کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد میں نے اس اجتماع میں رات قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ اللہ کی راہ میں گزاری ہوئی میری پہلی رات تھی۔ مسلسل 3 دن قیام کے بعد ایک دن آیا جس دن مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تھا۔ ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہت کوشش کے بعد 3 سپٹمبر 1997 کو کورنگی میں ہونے والے اجتماع میں میری ملاقات مولانا طارق جمیل سے ہوئی۔ جنید جمشید نے کہا کہ مجھے حیرانی اس بات پر ہوئی کہ مولانا طارق جمیل صاحب میرا نام جانتے تھے، اور میرا نام سنتے ہی انہوں نے خوشی سے کہا
کہ اس شخص کو اندر آنے دو، اور میرے دوست جنید غنی کو باہر بھیج کر مجھ سے اکیلے میں ملاقات کی۔ جنید جمشید نے بتایا کہ اندر آنے کے بعد مولانا طارق جمیل مجھے کافی دیر تک غور سے دیکھتے رہے، اور میرے سوال کرنے پر مولانا طارق جمیل صاحب نے جواب دیا کہ میں سوچتا تھا کہ سب کو ہدایت مل سکتی ہے مگر اس شخص کو نہیں، اور صبح ایئرپورٹ پر تیرا پوسٹر دیکھ کر میں نے اللہ سے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری جنید جمشید سے ملاقات ہو جائے، اور دیکھ تو میرے سامنے بیٹھا ہے، تو میں تجھے نہیں اللہ کی شان کو دیکھ رہا ہوں۔ جنید جمشید نے بتایا کہ میں نے مولانا سے کہا کہ ایک میری عمر کا پاکستانی نوجوان شخص جس نام اور شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ میرے پاس ہے مگر میں اندر سے بہت خالی ہوں، اس بات کا علم کسی کو نہیں۔ اس بات پر مولانا طارق جمیل صاحب نے جنید جمشید سے سوال کیا کہ اگر میں تمہیں سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور کھانے پینے کو کچھ نہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ جنید جمشید نے جواب دیا، چیخوں گا، چلاؤں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا، بس یہی حال تیری روح کا ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ تیرا جسم تو اچھی خوراک، اچھا کپڑا پہننے سے خوش ہے مگر یہ تیری روح بھوکی ہے۔ جنید جمشید نے سوال کیا، مولانا صاحب تو اس بھوک کا کیا علاج ہے؟ مولانا صاحب نے فرمایا، یہ آسمانوں سے آئی ہے اور اس کا علاج بھی فقط آسمانوں پر ہی ملے گا۔ اس روح کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کے احکام ہیں اور نبی کی زندگی ہے، نبی کی سنت ہے۔ جب تک اپنی روح کو یہ غذا نہیں دو گے تمہیں سکون اور چین نہیں ملے گا۔ جنید جمشید نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی یہ باتیں سن کر میں نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا اور کافی دیر تک روتا رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے مولانا صاحب سے سوال کیا، تو کیا پھر میری پوری زندگی برباد ہو گئی؟ تو مولانا صاحب نے جواب دیا، نہیں، یہ دنیا کا نہیں، اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کے دل میں فقط توبہ کا خیال بھی آئے تو اللہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جنید جمشید نے کہا کہ میں ان باتوں سے بہت خوش ہو گیا، اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا، جنید توبہ کرو گے؟ تو جنید جمشید نے کہا کہ میں نے اس دن اللہ سے توبہ کر کے کہا کہ اب تک میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی ارادہ نہیں، مگر اگر تجھے میرے لیے اس سے بہتر کوئی زندگی نظر آتی ہے تو مجھے عطا کر دے، اور میں اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے جنید جمشید کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی کا آغاز ہوا، اور کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنے کریئر کے عروج پر موسیقی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو سے طاہر شیخ کو دیں اجازت۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور روز کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔